بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اسی طرح یہودی اور ستارہ پرست اور نصرانی، ان میں جو کوئی سچے دل سے اللہ و قیامت پر ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو ان پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ کچھ غم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ آیت کریمہ میں ہے کہ بے شک وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور دل میں ایمان نہیں رکھتے یہ منافق ہیں، اور اسی طرح یہودی اور ستارہ پرست اور نصرانی، ان میں جو کوئی سچے دل سے اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان لائے اور اچھے کام کریں تو نہ ان پر کچھ اندیشہ ہے اور نہ کچھ غم۔ اس سے اوپر جو آیت کریمہ میں ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان جب تک ایمان لا کر عمل صالح نہ کریں ان کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ اس میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ صرف اہل کتاب ہی نہیں بلکہ سب مسلم و غیر مسلم لوگوں کا یہی حکم ہے۔ اس میں ستارہ پرست کا بھی یہی حکم ہے۔ دراصل یہ سب فرقوں سے زیادہ گمراہ فرقہ ہے، اس لیے ان کا علیحدہ بیان ہوا ہے۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام فرقوں میں سے جو بھی ایمان لا کر عمل صالح کرے گا اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، حتیٰ کہ اگر صحابی بھی ایمان لے آئیں تو ان کی بھی رعایت مل سکتی ہے۔ گویا اس آیت کریمہ میں جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر سے مراد مسلمان ہونا ہے، یا یہ کہ اپنے اپنے زمانے میں ان میں جو آسمانی دین تھا اس پر ایمان لا کر عمل کرنے والے مراد ہیں۔ مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کوئی شخص کتنا بھی اللہ تعالیٰ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے مطلع ہونے کے باوجود کلمہ نہیں پڑھتا تو وہ جہنمی ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، عمل صالح بھی نہایت ضروری ہے۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائیں، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالحین اولاد عطا فرمائیں، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائیں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔